مسیح کے نام میں آپ کی سلامتی ہو. آپ سب خوش ہیں؟ آئیے ایک بار پھر خدا کی اجازت کے لیے ہم اگلی جمعرات کو یہ جو ابھی آئے گی 13 تاریخ کو یہاں پر ایک دعائیہ شفائیہ عبادت کریں گے اور ہمارے پاس باہر سے مہمان آئیں گے اور خدا انہوں نے کلام کی دعا کی بڑی برکت دی ہے اور UK سے ہیں تو آپ سب جو ہے وہ ضرور تشریف لائیں. جمعرات والے دن شام کو 7 بجے. کتنے آ سکتے ہیں ذرا اپنے ہاتھ دکھائیے. تو یاد رکھنا ہے آج اسی جو یہ آئے گی آج اتوار ہے تو پھر سوموار منگل بدھ اور جمعرات تو UK سے مہمان ہیں. آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ ضرور آئیں تاکہ ہم اپنے خدا کی عبادت کر سکیں. تو لاسٹ جو آج کل اسپرچل وارفیئر پہ بات کر رہے ہیں اور دعاؤں کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ اسپرچل وارفیئر کرنی ہے اور پھر میں نے جو کچھ ٹیچنگ کی فائٹ اگینسٹ تھاٹس یعنی خیالات سے جنگ اور پھر فائٹ اگینسٹ ورلڈ دنیا سے جنگ. بائبل مقدس کرنا دنیا سے محبت رکھنا ان چیزوں سے جو دنیا میں ہے. اور لاسٹ جو تھا فائٹ اگینسٹ فالس ٹیچنگ غلط تعلیمات کی بابت ہمیں تیموتھیوس کو خدا کا بندہ کہتا ہے کہ اپنی اور اپنی تعلیم کی خبرداری کا. اور میں نے کہا کہ ہم تو خادم تو اس قدر سخت لفظ نہیں استعمال کرتے لیکن آپ رسولوں نے بات اسی پہ کی. انہوں نے کہا کہ جس طرح اس امت میں جھوٹے استاد تھے اسی طرح جو ہوں گے. تو یہ شروع سے سلسلہ ہے لیکن ایک ایماندار اس کو اپنی تعلیم کی بابت خبرداری ہو, اس کو معلوم ہو کہ وہ کہاں پر جا رہا ہے, کیا سیکھ رہا ہے. اور جب میں یوحنا کے خط کو پڑھ رہا تھا تو آپ وہاں پر تو لکھا کہ ایسوں کو سلام بھی نہ کرنا اور پھر لکھا اپنے گھر میں بھی نہ آنے دینا. اور لکھا کہ اگر تو نے اس کو سلام کیا گھر میں بلایا تو لکھا تو اس کے گناہوں میں شریک ہوا. تو آپ دیکھیں کہاں پر اس لیے کلام سے ہٹ کر, اور میں اکثر کہتا ہوں کہ کوئی بھی بات آپ سے کی جاتی ہے تو کم از کم 3 ریفرنس ہو, اولڈ ٹیسٹامنٹ, نیو ٹیسٹامنٹ, تینوں حوالے اس بات کی تصدیق کریں پھر کوئی بات ماننی چاہیے. اور بائبل میں دلیل بھی ہے کہ خدا نے موسیٰ کو کہا کہ 2 یا 3 گواہوں کے ساتھ جو کسی کی گواہی سننی ہے, اکیلے کی نہیں. تو اس لیے ہمیں بھرپور نالج اپنے خدا کے بارے میں, خدا سالوس جس کی ہم عبادت کرتے ہیں, کیونکہ پال تیموتھیوس کو کہتا ہے کہ بہت سے ایسے نکل کھڑے ہوئے ہیں لکھا جو اپنے منجی کا اپنے مالک کا انکار کریں گے جس نے انہیں مول لے کر خریدا. تو اس کو اس کی ڈیٹی کو الوہیت کو اس کے جلال تقدس کو وہ نہیں قبول کریں گے. تو ایسے گروہ ایسی بھرپور غلط تعلیمات والے چرچز ان سے ہمیں بچنا ہے. اپنی تعلیم کی بابت خبرداری جو ہے وہ ہونی چاہیے. آمین. آج کا جو ٹائٹل ہے فائٹ اگینسٹ باڈی, جسم کے خلاف جو ہے وہ جنگ. آئیے ذرا حوالہ دیکھیں پھر اس پہ مزید بات کرتے ہیں. پطرس کا پہلا خط اور اس کا پہلا باب. اور اس کی 11ویں آیت سے پڑھوں گا یا 9ویں آیت سے پڑھتے ہیں. لیکن تم ایک برگزیدہ نسل, شاہی کہنوں کا فرقہ, مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے. پہلے تم کوئی امت نہ تھے مگر اب خدا کی امت ہو. تم پر رحمت نہ ہوئی تھی مگر اب تم پر رحمت ہوئی. 11ویں آیت. اے پیارو, میں تمہاری محنت کرتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو پردیسی اور مسافر جان کر ان جسمانی خواہشوں سے پرہیز کرو. آگے پڑھیے. جو روح سے لڑائی, تو آپ دیکھیں لفظ لڑائی یہاں پر آیا, فائٹ, جو روح سے لڑائی رکھتی ہے. اور غیر قوموں میں اپنا چال چلن نیک رکھو
تاکہ جن باتوں میں وہ تمہیں بدکار جان کر تمہاری بدگوئی کرتے ہیں تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر انہی کے سبب سے ملاحظے کے دن خدا کی تمجید کرے۔ ایک اور حوالہ ہم دیکھیں، رومیو کے خط 8واں باب، 5ویں آیت۔ کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ اور جسمانی نیت موت ہے، مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے۔ اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ اور جو جسمانی ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرط یہ کہ خدا کا روح تمہیں بسا ہوا ہے، مگر جس میں خود مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ اور اگر مسیح تمہیں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ اور اگر اسی کا روح تمہیں بسا ہوا ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، تو جس نے مسیح یسوع کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے اسی روح کے وسیلے سے زندہ کرے گا جو تمہیں بسا ہوا ہے۔ بس ہے بھائیو، ہم قرضدار تو ہیں مگر جسم کے نہیں کہ جسم کے مطابق زندگی گزاریں، کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے، اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تو جیتے رہو گے۔ اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لپالے ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، اور اگر فرزند ہیں تو وارث، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرط یہ کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ آمین۔ خدا کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے۔ تو ایک دفعہ پھر اپنے بچوں کو پلیز آپ تھوڑی دیر کے لیے پکڑ کر رکھیں تاکہ کسی طرح کی کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، ہم خدا کے کلام کو سنجیدگی سے غور سے سن سکیں۔ میں نے بتایا کہ سبجیکٹ ہمارا کہ فائٹ اگینسٹ باڈی، جسم کے خلاف جنگ۔ اور میں نے پطرس کے خط میں سے پڑھا کہ اے پیارو، میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ ان خواہشوں سے پرہیز کرو جو روح سے لڑائی رکھتی ہیں۔ اور دیکھیں وہاں پر بھی لڑائی کا لفظ آیا ہے، اور پھر جو رومیو کا خط میں نے پڑھا ہے اس میں بھی لکھا ہے کہ روح سے جسم کے کاموں کو نیست و نابود کرنا ہے۔ تو آپ دیکھیں نیست و نابود، نیست و نابود کیا ہوتا ہے؟ تباہ و برباد، ختم، فنش۔ تو کس کاموں کو؟ جسم کے کاموں کو۔ کس کاموں کو؟ جسم کے کاموں کو۔ تو کن کاموں سے کرنا ہے؟ روح کے کاموں سے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ کوئی شاید سمجھے کہ فادی صاحب وہ لڑائی کی بات ہی کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں بائبل میں یہ دونوں حوالہ جات میں نے پڑھے، یہ بہت ضروری ہے۔ ایماندار کی زندگی، بلیورز، راستہ بازوں کی زندگی، خدا کے لوگوں کی زندگی ایک مثالی زندگی ہونی چاہیے۔ وہ ان کی پیدائش ڈیفرنٹ ہے، ان کے کام بھی اسی کے مطابق ہونے چاہیے، کیونکہ خدا یہی چاہتا ہے۔ اور اگر ایمانداروں کے کام بھی دنیا داروں کی طرح ہوں گے تو پھر بھائی فرق تو نہیں ہے۔ سے اسی نے کہا کہ میں زمین پر صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلوانے آیا۔ تو یہ اکثر لوگ پوچھتے کہ یہ کیوں مسیح نے کہا کہ تلوار چلوانے آئے؟ تو یہ لاسٹ میں نے بتایا تھا کہ تلوار مطلب ہے کہ وہ ڈیفرنس دیکھتا ہے دنیا کے لوگوں کے اور اپنے لوگوں کے درمیان، ایک فرق دیکھنا چاہتا ہے، ایک ڈیفرنس دیکھنا چاہتا ہے۔
اور رسولوں نے بھرپور اس پہ محنت کی، بھرپور ٹیچنگ دی، بھرپور کام کیا، اور انہوں نے دنیا داری کو اپنے پاس نہیں آنے دیا، دنیا داری کے کاموں کو۔ اس لیے پولس جب تم یہاں پر لکھتا ہے تو کہتا ہے جسم کے کاموں کو ہم نے نیست و نابود کرنا ہے، تو وہ برباد کرنا ہے۔ اور آگے کہتے ہیں کیونکہ کیوں بھئی ہم قرضدار ہیں ہم، ہاں تو کس کے قرضدار ہیں؟ مسیح کے یا جسم کے؟ کس کے قرضدار ہیں؟ بھئی جسم کے کام تو تب کرے نا اگر ہم جسم کے قرضدار ہیں۔ قرضدار کس کے ہیں؟ مسیح کے۔ تو میں اور آپ سب قرضدار ہیں، جسم کے نہیں۔ جسم سے ہمیں کچھ نہیں ملا اور نہ ملے گا۔ کیا میں نے کہا؟ جسم سے کچھ نہیں ملا اور نہ ملے گا۔ اس سے پول کہتا ہے کہ بھائیو ہم قرضدار ہیں لیکن جسم کے نہیں، کہ جسم کے مطابق چلے۔ بھائی قرضہ مسیح نے چکایا ہے، قیمت اس نے ادا کی ہے، تو اس لیے یہ ایک فائٹ لگی رہتی ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ روح جسم کے خلاف اور جسم روح کے خلاف۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ڈیلی ہر روز کی بات، ہر روز روح جسم کے خلاف، ہر روز ڈیلی ہر لمحہ کیا ہوتا ہے؟ جسم روح کے خلاف اور روح جسم۔ تو آپ دیکھیں اگر جسم بھی روح کے خلاف کام کر رہا ہے تو پھر روح بھی وہ جسم کے خلاف مسلسل سرگرم عمل ہے، ہر وقت ہر لمحہ۔ بہت خوبصورت پطرس کے جو خطوط ہیں، پہلی آیت کے اندر وہ کہتا ہے اے پیارو، اور پھر پردیسیوں کی وہ بات کرتا ہے، کہتا ہے یہ خط جو ہے وہ پردیسیوں کے نام ہے۔ اب دیکھیں اس نے کتنا خوبصورت لفظ استعمال کیا، یہ 2-3 ٹائم آیا ہے، 2-3 دفعہ اس خط کے اندر لفظ آیا پردیسی۔ اے پیارو میں تمہاری منت کرتا ہوں، اور آپ دیکھیں کیا کرتا ہوں؟ منت۔ منت کیا ہوتا ہے؟ کبھی ہوتا ہے نا منت، کہتے یار میں تیری منت کرنا، تیرے بھی ہاتھ جوڑنا، ہوتا ہے نا۔ کئی ڈھیٹ ہوتے ہیں نا ایسے، وہ نہیں سمجھتے، زبان کی بات نہیں سمجھتے۔ بچے کئی ایسے ضدی ہوتے ہیں، وہ زبان کی بات نہیں سمجھتے، وہ پیرنٹس بیچارے کہتے اچھا یار میں تیرے کیا منت کرنا۔ پطرس بھی یہی لینگویج استعمال کرتا ہے، وہ کہتا ہے پیارو میں تمہاری منت کرتا ہوں۔ کس لیے؟ کہتا ہے کہ ان کاموں سے پرہیز کرو، جسم کے کاموں سے ان سے پرہیز کرو۔ آگے کہتا ہے جو روح سے لڑائی رکھتے ہیں، اور اپنے آپ کو پردیسی جان کر، مسافر جان کر زندگی گزارو۔ اور پھر کہتا ہے دوسری بات کہ غیر قوموں میں اپنا چال چلن نیک رکھو۔ تو یہ 2 باتیں آج ہمارے سامنے ہوں گی۔ نمبر 1، تم خواہشوں سے پرہیز کرو جو جسم کے ساتھ، جو روح کے ساتھ لڑائی رکھتی ہے۔ اور نمبر 2 کہ غیر قوموں میں اپنا چال چلن نیک رکھو، تاکہ لکھا کہ جن کاموں کے سبب سے وہ تمہاری بدگوئی کرتے ہیں، تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر ملاحظہ کے دن خدا کی تمجید کرے۔ تو یہ جی طاقت ہے آج میرے اور آپ کے لیے۔ میں نے بتایا کہ یہ ایک دلی کشمکش ہے، جسم روح کے خلاف اور روح جسم کے خلاف۔ اور خدا کا بندہ کیا کہتا ہے کہ پرہیز کرو، وائٹ
ان چیزوں سے تو بہت سے پھنس جاتے ہیں ان چیزوں میں. ایماندار بھی کئی دفعہ پھنسے ہوتے ہیں, خدا کے ساتھ بھی چلتے ہیں اور پھر بھی ان چیزوں میں ٹریپ ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ دنیا کی خواہشوں, دنیا کی رنگینیوں اور جو جسم کے کام ہیں ان کی طرف ان کا دل راغب رہتا ہے, اس سے کئی دفعہ وہ بھی ٹریپ ہو جاتے ہیں. لیکن آپ یہ خدا کا شکر کریں کہ خدا نے ہر بات اپنے کلام مقدس میں ہمارے لیے لکھوائی ہے, ہر ایک بات, تاکہ ہم اپنے خدا کے عرفان اور کلام کے وسیلے سے اپنے لیے جو ہے وہ رہنمائی حاصل کر سکیں. تو یہ جی ٹارگٹ ہے. آپ یہ دیکھیے آپ کی لائف کیسی جا رہی ہے. اگر تو لڑائی لگی ہوئی ہے اندر, اور یہ یاد رکھیں کہ لگی رہنی ہے, یہ نہ کوئی کہے کہ وہ بچ جائے گا, نہیں بھائی لگی رہنی ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس میں کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں. 20%, 50%, 70% یا 100%, یہ لڑائی لگی رہے گی. اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں, جب میں پڑھ رہا تھا تو لکھا ہے کہ روح جسم کے خلاف لڑائی کرتا ہے. خدا نے مددگار ہمارے اندر دیا ہے, ہولی اسپرٹ, خدا کا روح. وہی اگر جسم خواہش کر رہا ہے تو روح بھی مسلسل اس فائٹ میں شریک ہے. جسم کے خلاف وہ مسلسل سرگرم عمل ہے, کبھی ایک وقت بھی, ایک پل بھی وہ جدا نہیں ہوتا. ہاللیلویا. وہ ہماری مدد کے لیے ہے, وہ ہماری رہنمائی کے لیے ہے. ہیلپر, اور مسیح اسلام نے یہی کہا کہ میں جاتا ہوں, میں جا رہا ہوں, لیکن دوسرا مددگار تمہیں دے دوں گا جو ہر وقت تمہارے ساتھ رہے گا اور تمہیں جو ہے وہ سب کچھ یاد رہے گا جو میں نے باتیں تم سے کی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ فائٹ اگر لگی ہے, باڈی کی خواہشات, جسم کی کام, یہ مسلسل, اور آپ دیکھیں پلیز اسی کام میں لگا ہوا ہے, تو وہ برباد کرنا چاہتا ہے اور ان خواہشات اور ان جسم کے کاموں کے ذریعے سے جہنم کے اندر وہ بھیجنا چاہتا ہے. لیکن روح ہماری شفاعت کرتا ہے. ہاللیلویا. روح جسم کے خلاف وہ یاد دلاتا ہے. اور آپ یہ دیکھیے, بائبل پڑھیے, رسولوں کے تعلق سے اور خدا کے لوگوں کے تعلق سے انہوں نے جسم کے کاموں کو نزدیک نہیں آنے دیا, پرہیز کیا, لڑائی لڑی, ایک اچھی فائٹ کی, اور بائبل میں لکھا ہے کہ ان کے بارے میں اچھی گواہی دی گئی, بزرگوں کے حق میں اچھی گواہی ان کی دی. ہماری اچھی گواہی ہونی چاہیے. یہ آپ یہ دیکھ لیں, وہ پسند ہے, لکھا ہے کہ بغیر ایمان کے پسند آنا اس کو ناممکن ہے. ایمان کے ساتھ اور اچھی گواہی. انوح کے بارے میں لکھا ہے کہ اچھی گواہی دی گئی, خدا کو وہ پسند آ گیا, خدا نے کہا اس کو اٹھا لو, اور خدا نے انوح کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا. ایک اچھی گواہی ہماری پوری رات کی ہونی چاہیے خاندان کے اندر, اور باسیت, بیٹا بیٹی, بہن بھائی, ایک اچھی گواہی. انہوں نے جسم کے کاموں کو نیست و نابود کیا. یہی خدا کا بندہ جب بات کرتا ہے پولس رسول, اور یہ رومیو خط 6 7 8 باب نہایت اہم چیپٹر, 6 7 اور 8, بار بار پڑھیے اسے, بار بار. میں ان کو بار بار پڑھتا ہوں, مشکل بھی ہے اور خاتموں کو کئی دفعہ ان کی صحیح سمجھ نہیں ہوتی. تو یہ ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے.
آپ کمنٹری تفاصیل کے ساتھ ان کو پڑھیں، پھر زیادہ اس کی سمجھ آئے گی۔ تو یہ جی ایماندار کی طاقت ہے کہ وہ کیا کرے، جسم کے کاموں کے خلاف فائٹ اگینسٹ باڈی، جسم کے خلاف لڑائی۔ اب آپ دیکھیں، پہچان آپ نے کرنی ہے کہ یہ جو میرے اندر خواہش ہے جو مجھے بھڑکا رہی ہے، یا یہ جو کام جو میں کر رہا ہوں وہ جسم کا ہے کہ روح کا، یہ آپ کو سب پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ میں جو کر رہا ہوں، یا آپ سب جتنے یہاں بیٹھے ہیں آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ جسم کا ہے یا روح کا ہے۔ کوئی پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ پتہ ہے نا سب کو، جو میں کر رہا ہوں وہ روح کا کام ہے کہ جسم کا، صحیح ہے نا؟ سب کو پتہ ہے۔ تو آپ پھر دیکھ رہے ہیں کہ کتنا وقت ہم روح کے کاموں کو دیتے ہیں اور کتنا وقت جسم کے کاموں پہ لگاتے ہیں، اور جس سے زندگی ہے، آپ دیکھیں کیونکہ بچنا روح کے کام سے ہے، حساب روح کے کاموں کا دینا پڑے گا، اور ہمیشہ کی زندگی اسی سے ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جس سے ہم نے آگے جانا ہے اس کے لیے تھوڑا ہے، اور جو جسم ہے اس کے لیے یہ سمجھ لیں 100 میں سے میں کہوں گا کہ ہم 90% جسم کے کاموں کو دے رہے ہیں، اور 10% شاید 10 سے بھی کم ہو، شاید کوئی میں کیا کہہ رہے ہیں 10 سے بھی کم۔ تو آپ دیکھیں کہاں پر بھی بات کریں گے، کہا کیا وہ سامنے ہمارا حشر حال ہوگا، تو یہ خدا کا بندہ یہ کہتا ہے، اور ہم جسم کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، جسمانی کام جسمانیت سے بھرے ہوئے، اور لکھا ہے جسمانی نیت خدا کی دشمنی۔ خدا کی کیا ہے؟ دشمنی، جسمانی نیت، یعنی اگر جسمانیت کے کام ہے تو یہ خدا سے دشمنی ہے۔ روحانی نیت زندگی ہے، جسمانی نیت کیا ہے؟ خدا سے دشمنی۔ اور دیکھا جسمانی شخص خدا کو خوش نہیں کر سکتا، خدا خوش نہیں ہوگا کبھی بھی، نہ سوچے کہ وہ شاید سوچے کہ میں ہدیہ دے دوں گا تو خوش ہو جائے گا خدا۔ وہ بھائی بے پیسے کا بھوکا ہے، اس نے کہا یہ سارا کچھ میرا ہے، تو مجھے کیا دے گا؟ میں کیا تیرے سے 10,000 تیل کی نہر دے دوں گا؟ جنگل کا ہر ایک جاندار میرا ہے۔ اور بہت سے لوگ جو ہے وہ جسمانی کام بھی کرنے ہیں، سارے جسم سے بھرے ہوئے، اور وہ شاید سوچتے ہیں کہ میں یہ تھوڑے سے وہ دے دوں گا پیسے تو شاید وہ خوش خدا کوئی حال کی زندگی۔ جسمانی شخص خدا کو کبھی خوش نہیں کر سکتا، اس سے خدا کا بندہ ہو بھرپور سے یہ چیپٹر پورا لکھا ہے، اسے تعلیم دی کہ اپنے ان کاموں سے پرہیز کرو جو جسم سے لڑائی رکھتے ہیں، جو روح سے لڑائی رکھتے ہیں۔ تو میں اور آپ یہ میں نے کہا یہ ٹارگٹ ہے، ہم دیکھ لیں کہ کتنے فیصد خدا کو دے رہے کام، روح کے کاموں کو کتنے فیصد، جسم کے کاموں کو کتنے فیصد، یہ ہم نے خود کمپیئر کرنا ہے۔ میں یا کوئی کسی کا محاسبہ نہیں کر سکتا، میں اور آپ کرتے ہیں۔ اور میں پڑھے لکھا جسم کے کام تو ظاہر ہے، اور اب یہ جسم کے کام ہے کیا ہے؟ حرام کاری، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، بدعتیں، عداوتیں، حسد، لڑائی جھگڑا، یہ جسم کے کام ہے۔ خواہشات سب جسم کے کام، اور آگے ساتھ ہی کہہ رہے ہیں مگر روح کا کام، اب روح کا کام کیا؟ محبت، خوشی، اطمینان، صبر، تحمل، برداشت،
نیکی، علم، پرہیزگاری، اور لکھا ہے ایسے کام کرنے والوں کی کوئی شریعت مخالف نہیں ہے۔ یہ وہ کام جو میری اور آپ کی لائف کے اندر ہونے چاہیے۔ ہم نے جسمانی نیت کا مقابلہ کرنا ہے، اور خدا کا بندہ پترس کہتا ہے کہ پرہیز کرو جسمانی۔ اے پیارو، میں تمہاری منت کرتا ہوں۔ بھئی ہمارے کاموں سے لوگوں کو دیکھنا ہے، ہم نجات ایمان سے پاتے ہیں، لیکن ہمارے کاموں سے لوگ دیکھتے ہیں کہ نجات کیا ہوتا ہے یا نہیں، وہ ہمارے کام شو کرتے ہیں۔ نجات کا تعلق ایمان سے، ہمارے کاموں سے۔ لکھا ہے کہ غیر قومیں بھی ملاحظے کے لیے خدا کی تمجید کریں۔ ہاللیلویا۔ تو کاموں سے ہمارے خدا کے نام کو جلال ہمارے کاموں کے وسیلے سے ملتا ہے۔ اے پیارو، میں تمہاری منت کرتا ہوں، یہ پترس رسول نے، اور کہتا اپنے آپ کو پردیسی، مسافر۔ میں اور آپ، ہم سب جانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اس دنیا کے اندر پردیسی ہیں، پردیسیوں کی طرح۔ اور یہ پترس نے بار بار میں نے کہا، اس نے یہ لفظ استعمال کیا ہاتھ کے اندر اپنے، کہتا ہے یہ خاتون پردیسیوں کے نام ہے۔ پردیسیوں کی طرح ہماری لائف ہونی چاہیے نا۔ بھئی بیٹھ رہے ہیں، وطن کون سا ہے؟ بولیے آسمان۔ یہ تو نہیں ہے، ہمارا وطن آسمان پر ہے۔ اگر کام دنیا داری کے کرنے ہیں، جسمانی کام کرنے ہیں، تو پھر وہ کہاں وطن کہاں ہے؟ تو پھر وہی نہیں ملک ہے، یہی وطن ہے، یہی ہمارا حصہ ہے، یہی میراث ہے، یہی جگہ ہے۔ بائبل میں لکھا ہے 15ویں آیت اسی بات کی، لکھا ہے جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے آپ چلتے ہیں۔ ابھی دیکھیے کس سے چلتے ہیں؟ خدا کے روح کی ہدایت سے، کہ خدا کا روح کیا کہتا ہے مجھے، خدا کیا کہتا ہے، کلام کیا کہتا ہے۔ لکھا جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں، آگے بولیے، وہی زندہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ آمین۔ اب یہ روح سے چل رہا ہے، ہم جسم کے کنسار نہیں ہیں، ہمارا جسم مالک نہیں ہے۔ بھئی یہ جسم کا مالک خدا ہے، تو اس کا بیٹا یسوع مسیح جس نے خون بہایا ہے، یہ میرا جسم نہیں ہے، یہ اس کا ہے، اس نے قرضہ دیا ہے، قیمت دی ہے۔ وہ کام ہم جسم کے کریں۔ یہ بہت خوبصورت لفظ، وہ کہتا ہے جسم کے کاموں کو روح کے کاموں سے بے سو نابود کرنا ہے۔ تو ہم بھانے والے، اور پولس کہتا ہے کہ ہر خیال کو ہم بھا دیتے ہیں، نیست و نابود کرتے ہیں، اس کا کلا کما کرتے ہیں، اس کو ختم کرتے ہیں، فنش کرتے ہیں۔ کہتا ہے چنانچہ ہم تصورات اور خیالات کی ہر ایک دیوار کو جو مسیح کے شان کے خلاف سر اٹھاتی ہے، ان کو معلوم تھا ہم یہاں پر پردیسی ہیں، مسافر ہیں، یہاں پر ہمارا کوئی قائم رہنے والا گھر نہیں ہے، تو ہم یہاں پر پھنسے انہی خواہشات کے اندر اور انہی مسائل کے اندر، انہی فکروں کے اندر۔ جسم کے کام وہ خدا افسا نہیں کرتا۔ اور لیسن کیا ہے کہ ان کو تو برباد کرنا ہے، اور کیسے روح کے کاموں کے سبب سے۔ اب لکھا ہے جسمانی نیت موت ہے، سیدھی سیدھی بات ہے، جسمانی نیت کیا ہے؟ موت۔ اب روحانی نیت کیا ہے؟ روحانی نیت لکھا ہے کہ وہ پہلی بات زندگی ہے۔ روحانی نیت کیا ہے؟ روحانی نیت کیا ہے؟ پہلی بات میں نے کیا کہا؟ زندگی۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ اطمینان ہے۔
یہ لکھا ہے بائبل میں۔ آج خوبصورت ورڈ، جسمانی نیت موت ہے اور روحانی نیت کیا ہے؟ پہلی بات زندگی اور دوسری بات اطمینان۔ یعنی کوئی اگر اطمینان کے اندر ہے، کیا میں نے کہا؟ کوئی اگر اطمینان کے اندر ہے، پیس ہے اس کی زندگی کے اندر، تو یہی روحانی نیت ہے۔ آپ کہیں گے بھائی روحانی نیت کیا ہے؟ سمپل کہ اگر کوئی شخص اطمینان کے اندر ہے اور اگر اس کی زندگی کے اندر بے چینی بھری ہوئی ہے، اطمینان نہیں ہے، تو یاد رکھیں کہ وہ جسمانی شخص ہے، جسمانیت سے بھرا ہوا۔ اگر پیس ہے تو یہ بھی روحانی نیت ہے۔ پیس، اطمینان، یہ روحانی نیت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پیس کے اندر ہے، مطلب اس کے پاس کھانے پینے کو بھی تھوڑا ہو، شاید کام کاج نہ ہو، ٹھیک نہ ہو، روزگار نہیں ٹھیک چل رہا، شاید سیلری بھی بہت کم ہے، مشکلات ہیں، شاید گھر بھی شاید کرائے کا ہے، لیکن اندر پیس ہے، تو یہی روحانی نیت ہے۔ ہاللیلویا۔ اس سے بائبل میں لکھا ہے کہ سلامتی کے ساتھ ایک خوشنوالا، دوسری کی بھی بات نہیں کی گئی، اس سے بہتر ہے کہ گھر نعمتوں سے بھرا ہو اور لڑائی جھگڑا۔ کئی ہوتے ہیں نا، وہ بڑا سب کچھ ہوتا ہے گھر، پھر بھی لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، خواہشات ختم ہی نہیں ہوتی، مسائل ختم ہی نہیں ہوتے، تو وہ پھر جسمانی نیت، جسم کے کاموں سے بھرا ہوا ہے، یعنی اس کے اندر یہ ساری حسد، لڑائی جھگڑا سب کچھ اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ لیکن اگر گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ یہ دیکھیں لکھا ہے خوشنوالا، سلامتی کے ساتھ ایک خوشنوالا۔ ایک پراٹھے ہوتے ہیں، تین پراٹھے ناشتے میں، پھر بھی جو ہے نا وہ پیس اندر نہیں ہوتا، سب کچھ ہوتا ہے، خدا نے سب کچھ دیا ہے، تو اندر پھر بھی پیس نہیں ہے، سب کچھ۔ اور میں خدا کے بندے پولس کی اس بات سے نہایت دلیری پاتا ہوں جب اس نے لکھا کہ اگر ہمارے پاس کھانے کو ہے، دوسری بات پہننے کو ہے، اس نے رہنے کو نہیں کہا۔ آپ یہ دیکھیے، رہنے کو نہیں کہا، کہتا اگر ہمارے پاس کھانے کو ہے اور دوسری بات کیا ہے؟ پہننے کو ہے۔ تو یہ آپ بھی نوٹ کر لیجیے۔ اور میں اکثر اس بات کو کہتا ہوں کہ اس نے رہنے کا ذکر نہیں کیا، گھر بار کا ذکر نہیں کیا۔ اگر کھانے کو ہے اور دوسری بات کیا؟ رہنے کو، دو باتیں، اور کہتے ہیں اسی کے ساتھ قناعت کرے۔ آگے لکھا دینداری قناعت کے ساتھ بڑے نفع کا ذریعہ ہے، یعنی دینداری ہے تو یہ نفع ہے۔ دوسرا دے دو یار، کیا میں نے کہا؟ اگر دینداری ہے تو یہ کیا ہے؟ ذرا سب بولیے، نفع، پروفٹ۔ دینداری اگر ہے تو کیا ہے پھر؟ نفع۔ اور اگر دینداری نہیں ہے، دینداری کیا ہوتی ہے؟ گاڈلینے، دینداری یعنی یہ جو ہم عبادت کر رہے ہیں، روحانیت، خدا کے کام، عبادت، بندگی، پرستش، یہ نفع کا ذریعہ ہے۔ دینداری قناعت کے ساتھ لکھا بڑے نفع کا ذریعہ ہے، بہت بڑا۔ دینداری کے اندر کوئی ہے تو یہ نفع ہے، وہ چاہے جتنا مرضی بزنس کھا لے، پیسہ جتنا مرضی اکٹھا کر لے، دینداری نہیں ہے تو لوگ نقصان ہے، وہ شخص نقصان میں جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں سارا کچھ ہو گیا، اب سب کچھ گھر بار بن گیا ہے، گاڑی ہے، پیسے ہیں،
سب کچھ ہے، یہ نقصان ہے۔ اور اسی خداوند نے بھی ایک پیرابل سنائی، اس جگہ ایک شخص کو اس کے بڑا مال ہوا اور وہ کہتا ہے کہ اچھا واہ جی واہ، بڑی فصل ہوئی ہے، کوٹھیاں بناؤں گا، ڈھا کر پرانی بڑی بناؤں، لوگوں سے کہا سے مال جمع کرو، سالوں کا مال، اور کہتا ہے کہاں میری جان، تیرے پاس برسوں کا لکھا ہے نادان، یہ نقصان ہے، نفع نہیں ہے، لکھا آج رات تیری جان طلب کا نہیں۔ اور پھر اسی خدا نے نیچے تعلیم دی کہ اگر انسان ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو لکھا اسے کیا فائدہ ہے؟ فائدہ نہیں، فائدہ صرف اور صرف دینداری کے اندر ہے۔ لکھا دینداری قناعت کے ساتھ بڑے نفع کا ذریعہ ہے۔ میں اور آپ اگر عبادت ٹھیک کریں، خدا کے ساتھ چلیں، مکمل اس کی ورشپ بندگی کرتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ میں اور آپ ایک بڑے نفع میں ہیں، نقصان میں نہیں، نقصان نہیں ہوگا۔ مسیح خدا نے بھی کہا اس دنیا کے اندر بھی تھا، بادشاہ سوچے کہ نہیں بھی ادھر بھی ادھر بھی، اس جگہ پر بھی تار ٹھیک کر لیا، اس کی تار ٹھیک، اس جگہ پر بھی 100% خدا کے ساتھ چلو آسمان کے دیکھو، یہ لکھا ہے بھئی وہاں تو ہے یہاں پر بھی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا ملے گا؟ شاگردوں نے کہا سب کچھ چھوڑ دیا تیری خاطر، سب کچھ چھوڑ کر گھر بار اور ابتدائی کلیسیا سب کچھ چھوڑ، وہ بیچ دیتے جاتے جنہوں نے بڑے بڑے پلاٹ جمع کیے ہوئے تھے، بیچ کر سلوں کے قدموں میں لے کے آتے تھا۔ یہ کلیسیائی نقشہ ہے، اسے جو خدا کے حصے کہا جاتا ہے لے کے آیا ہے، خوش ہوتا ہے۔ تو نفع نقصان نہیں، اور اس دنیا میں بھی 100%، اور لکھا آنے والے جہان میں ہمیشہ کی زندگی۔ ایمانداروں کے لیے کہا خدا ہم کو نہیں دے گا، بھائی وہ دنیا کو دیتا ہے، دیکھیے کتنی کتنی، تو لیکن محنت پہ ڈپینڈ ہے۔ شری خدا نے کہا اس دنیا میں 100%، آگے لکھا مگر دکھ کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ دکھ کے ساتھ۔ کیا مطلب ہے؟ کہ بھئی محنت کرنی پڑے گی، بھئی میٹرک پڑھے گا تو پھر وہی 10-20 ہزار کی نوکری کرے گا، اور اگر ایف اے بی اے کر لے گا تو پھر بھی 25-30 ہزار۔ تو آپ دیکھیں دنیا کے لوگ کہاں کہاں جا رہے ہیں۔ ہم ادھر کہتے نہیں والے سارے وہ یہودیوں کے ساتھ، بھئی ان کو دیکھو نا صحیح، ایجوکیشن 100%، تو بھئی جتنا محنت کرے گا اسی کے مطابق پھل ملے گا۔ لکھا جو اپنی زمین میں کاشتکاری کرتا ہے، لکھا وہ روٹی سے سیر ہوگا، بھوکا نہیں مار سکتا، تو محنت کرے گا، کام کرے گا۔ لیکن حسد کرنے والے، بائبل میں ایک ورس ہے، سال کی کتاب ہے کہ مطمئن دل، غور سے سننا ہے، مطمئن دل، کیا میں نے کہا مطمئن دل، لکھا ہے جسم کے لیے شفا ہے۔ اور یہی میں نے کہا کہ روحانی نیت، پہلی بات زندگی اور دوسری بات اطمینان ہے۔ اور پھر لکھا کہ مطمئن دل، اگر دل سیٹسفائی ہے، مطمئن ہے تھوڑے میں بھی، تو لکھا یہ جسم کے لیے شفا ہے۔ لیکن اگر حسد ہے تو پھر لکھا کہ ہڈیوں کی پوسیدگی، یہ کمزوری، یہ ویکنس، یہ بیماریاں سب جسمانی کاموں کی بدولت ہے۔ حسد ایک دوسرے کے ساتھ، کسی کو اچھا کوئی کھانا شروع ہو جائے ہم اس کو دیکھ نہیں پاتے، یہ نہیں کہ خدا تیرا شکر ہے، تمہیں
فلاں بہن بھائی کو یہ برکت دی ہے، اس کے خاندان میں سب کچھ ہے نا، اس کے بچے ٹھیک جا رہے ہیں، خدا کا شکر ہے۔ لیکن حسد اور دل کا یہی ہڈیوں کی بخشیدگی ہے، پھر وہ کمزوریاں، وہ مشکلیں، وہ پریشانیاں، مطمئن نہیں، سیٹسفیکشن کا، اور روحانی نیت یہی میں نے بتایا ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کیا روحانی نیت ہے تو پھر لے لیں، آپ اطمینان میں آ جائیں، آپ کی لائف آج سے شروع کر لیں۔ کہتے ہیں روحانی نیت کیا ہے، تو پھر بھائی پہلی بات زندگی ہے اور دوسری بات اطمینان ہے، پیس، یہی روحانی نیت ہے۔ میں اور آپ مطمئن رہیں، اور داؤد سے پوچھئے، کہتا ہے کہ جس طرح چھوٹا بچہ اپنی ماں کی گود میں مطمئن ہے، ایک چھوٹے بچے کو وہ اطمینان ہوتا ہے۔ اور داؤد کہتا ہے دودھ چھڑانے ہوا بچہ، اب دوسرا دودھ چھڑا دیا گیا ہے، کیا میں نے کہا دودھ چھڑا دیا گیا۔ بچے کا ہوتا ہے ایک وقت آتا ہے پہلے دودھ پلاتے ہیں، دودھ پھر ایک وقت آتا ہے چھڑا دیا جاتا ہے، تو داؤد بھی یہی کہتا ہے جس طرح دودھ چھڑا ہوا بچہ ماں کی گود میں مطمئن ہے۔ اب کیا مطمئن ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، خدا ماں نے دودھ چھڑا دیا ہے، اس سے اچھی ٹھوس غذا دے دے گا، سیریلیک پلا دے گا، اسے پتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ملے گا۔ میری اور آپ کی لائف بھی ایسی ہونی چاہیے، ہمیں یہ ایمان مطمئن ہو کہ خدا میرے لیے سب کچھ کرے گا، وہ مجھے سب کچھ دے گا، بھوکا مرنے نہیں دے گا۔ یہ ہے اسپرچول نیچر، سینسز، روحانی نیت۔ ادھر کہتے ہیں کہ نہیں بیٹی، روحانی کاموں کو کیا ہے، پہلے وہ دوسرے کام کرتے ہیں، سارے کام دنیاوی، اور مجھے دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے ایمانداروں کے بھی شادیوں کے اندر دنیاوی کام بھرپور ہوتے ہیں۔ کیسے، کس طرح کی مانگ، شادی ہے، اچھا جی آؤ جی بادی صاحب پہلے تسی دعا کرو، بعد کسی پھر کران گا، یہ جسمانی بھرپور، اور پھر تو ڈھول ڈھمکے ڈانس، شیطان خدا کے نام کی تذلیل کرتا، اس طرح سے ہم خدا کے نام کا تمسخر اڑاتے، مذاق اڑاتے، ٹھٹے مارتے، دنیاوی کام، جسمانی کام۔ یہ نہیں کہ خدا تیرا شکر ہے تو نے آج کا دن ہمیں دیا ہے، جیت ہم بجائے گے اپنے خدا کے نام میں، اس کی پرستش کریں گے، ورشپ کریں گے۔ یہ ضروری کہ جس نے بچہ دیا اور پھر جس نے بچے کی خوشیاں دکھائی ہم اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، نہ چند جسم کے کام، اور لکھا ہے جسمانی نیت خدا سے دشمنی۔ سیدھی سی بات، شادی تو کر لی لیکن دشمن خدا کو بنا لیا، ہاں پیر گرانے میں بیماری، لڑائی جھگڑا، وہ تھوڑے دن ہوتے ہیں، مشکلات میاں بیوی ہسبینڈ وائف کی بنتی نہیں ہے، اگر کی ہو گیا بھائی پیچھے شیطان پہلے ہی چڑھا لیتا ہے، میرے جی ہونا ہے، مشکل ہی آ گئی۔ یاد رکھیے ابراہم سے سیکھیے، اسحاق سے سیکھیے، کیسے انہوں نے مسافرانہ طور پر زندگی بسر کی، مسافروں کی طرح، کیونکہ ان کو معلوم ہے ہمارا وطن آسمان کے اوپر، وہ مسافروں کی طرح رہے۔ لکھا ایمان ہی سے ابراہم نے سارا کے ساتھ ملک موعود کے اندر مسافرانہ بود و باش کی، مسافروں کی طرح۔ وہ کہتے تھے بھائی مسافر ہیں، پردیسی ہیں، اور پولس کو پڑھی وہ بھی کہتا ہے ہمارا وطن آسمان پر ہے، کہتا ہے وہاں سے ہم اپنے منجی کی آنے کی راہ دیکھتے ہیں۔ وہ راہ دیکھتے تھے کہ وہ آئے، اور پترس کے دوسرے خط میں بھی پترس جب بات کرتا ہے تو وہاں پر کہتا ہے کہ بھائیو یہ بات تم پر پوشیدہ نہ رہے کہ خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر اور 1000 برس ایک دن کے برابر ہے۔ اور لکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں ہے، اور وہاں پر پترس سے بات کرتا ہے تو وہاں پر کہتا ہے کہ وہ جسمانی خواہشوں کے اندر پھنسے ہوئے، جسمانیت
بھری پڑی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ابھی دیر ہے، ابھی دیر ہے، ابھی نہیں آنا۔ کہتے جب سے سنتے ہیں باپ دادا سے کہ آ رہے آ رہے، کہاں آیا ہے، ابھی اس کے آنے میں دیر ہے، کرو جسم کے کام، ڈھیرا کرو، جو کچھ مرضی کرو، آنے میں دیر ہے، ابھی ٹائم لگے گا اسے، ابھی تو بہت ٹائم ہے، پڑا ہے، کرو جی بھر کے جسم کے کام کرو۔ اور پترس ان کو یہ لکھتا ہے کہ وہ جسمانی خواہشوں کے اندر پھنسے ہوئے، لیکن کہتا لیکن خداوند اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا، کہتا وہ آئے گا اور وہ پھر بے دینوں کی عدالت کرے گا، ججمنٹ کرے گا، جنہوں نے جسم کے اندر زندگیاں گزاری۔ اور ایسے پترس بہت سے لوگوں کا ذکر کرتا پالوس بھی، کہتا ہے کہ ان کے ایمان کا جہاز غرق ہو گیا، وہ دنیاوی کاموں میں پھنس گئے، ایمان کا جہاز ان کا غرق ہو گیا، لیکن روح کے موافق چلنے والے۔ اور پھر کیا لکھا، جتنے خدا کے لوگ ہدایت سے چلتے زندہ خدا کے بیٹے۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے اس کا روح ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے۔ اس لیے کیا میں نے کہا، اس کا روح ہماری روح کے ساتھ مل کر کیا دیتا ہے؟ گواہی۔ کیا گواہی دیتا ہے؟ کیا گواہی دیتا ہے؟ کسی کو پتہ؟ اب ذریعہ دوبارہ، اس کا روح، خدا کا پاک روح لکھا ہے ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے۔ کیا گواہی دیتا ہے؟ کہ میں اور آپ اس خدا کے فرزند ہیں۔ یہ گواہی دیتا ہے روح۔ اس کا مطلب کہ روحانی نیت والے شخص، اس کا روح خدا کے روح کے ساتھ، خدا کا روح اس کی روح کے ساتھ مل کر یہ گواہی دیتا ہے کہ تو زندہ خدا کا بیٹا ہے، مسیح ہے۔ مسیح کا لکھا ہم راز، یہ گواہی وہ دیتا ہے۔ خدا کا فرزند اور مسیح کا ہم راز، کتنی بڑھتی ہے، ڈھیروں بڑھتی ہے۔ کل میں ایک دوست کے پاس بیٹھا تھا اور وہ مجھے اپنی ویڈیو دکھا رہا تھا، اور ویڈیو میں کیا دیکھ رہا تھا کہ چھوٹا بچہ ہے اور اس نے وہ ڈائپر لگایا ہوا ہے، اور اس کے پاس کافی کوائنز ہیں، سکے ہیں، اور وہ سکے اپنے ڈائپر میں چھپا رہا ہے، اس میں ڈالی جا رہی ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ہماری بھی حالت کبھی کچھ یہی، اس بچے کو بھی پتا ہے کہ سب کچھ اس کا ہے، پھر بھی وہ اس کو چھپا رہے ہیں۔ ہمیں بھی معلوم ہے کہ آسمان کی بادشاہی سب کچھ ہمارا، اور ہم دنیاوی جسمانی کاموں کے اندر پھنسے ہوئے تھے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں محنت نہیں کرنی، مانگنا نہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہونا چاہیے، سب کچھ، لیکن نیت روحانی ہو، جسمانی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ اور روحانی باتوں کے خیال میں، روحانی نیت روحانی باتوں کے خیال میں، یہ اس کو یہ وہ سوچے کہ کب عبادت ہے، کب سنڈے ورشپ ہے، میں نے جانا ہے خدا کے حضور میں، عبادت کرنی ہے، اس کی وہ اسی خیال میں نہیں۔ یہ روحانی نیت ہے۔ روحانی نیت لکھا ہے کہ روحانی کاموں کے خیال میں رہتی ہے، ہمارے دلوں دماغوں کے اندر پتہ نہیں کیا کیا چال چل۔ ہم خدا کے بیٹے یسوع کے ہم میراث، جو برکت مسیح کی وہی میری اور آپ کی، جو میراث مسیح کی وہی میری اور آپ کی۔ آخری ورس دوں گا پھر ختم کریں گے۔ سنیے لکھا ہے الوہیت کی ساری معمولی مجسم ہو کر اس میں سکونت کرتی ہے، اور سب لکھا ہے سب چیزیں اس کی تخت و ریاستیں، سلطنتیں، بادشاہتیں، ہر ایک چیز یہ اسی کی ہے، اسی کے وسیلے سے ہے اور اسی کے لیے ہے۔ اور آگے سنیے کیا لکھا ہے، خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے تم بھی اسی میں معمور ہو گئے، میں اور آپ اس کے اندر معمور، اور میں آپ باڈی ہے، جسم ہے، وہ سیل ہے، ہیڈ ہے، سر ہے،
سمجھے ہیں کیا میں نے کہا؟ دوبارہ سے کہوں گا، اور اگر سمجھ آ گئی ہے تو تالیوں سے یہ ہال گونج جانا چاہیے۔ کیا میں نے کہا؟ ایک جملے کے اندر کہ جو کچھ ہیڈ کا ہے وہی باڈی کا ہے، جو کچھ سر کا ہے وہی جسم کا ہے۔ تو باڈی کون ہے؟ کلیسیا، اور سر کون ہے؟ مسیح۔ تو جو کچھ مسیح کا وہی میرا اور آپ کا ہے۔ یہ اتنی برکتیں ہیں، جو کچھ مسیح کا وہی کلیسیا کا، کیونکہ مسیح سر ہے اور کلیسیا اس کا بدن ہے۔ اس سے تیموتھیوس کے خط میں لکھا کہ اس موجودہ جہان کے دولت مندوں کو کہہ دو کہ ناپائیدار دولت پر بھروسہ نہ رکھیں، یہ ناپائیدار ہے، جسمانی بادشاہ کے سجدے سے ناپائیدار ہے۔ پائیدار رہنے والا ایک شہر ہے آسمان پر، وہ قائم رہنے والا ہے۔ اور امثال کی کتاب میں لکھا جو مجھ سے محبت رکھتے، لکھا میرے داہنے ہاتھ میں دولت اور عزت اور بائیں ہاتھ میں عمر کی درازی ہے، اور لکھا دائمی دولت۔ ہمارے پاس دائمی نہیں ہے دائمی؟ ہاں کسی کے پاس ہے دائمی دولت؟ نہیں۔ سال پہلے اکاؤنٹ سے لاکھوں روپیہ پیا سی، اکاؤنٹ بالکل خالی، دائمی نہیں۔ دائمی صرف اور صرف وہ ہمارے خدا کے پاس ہے۔ اس نے کہا ہمارے پاس دائمی نہیں، لیکن لکھا جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں میں ان کو مالدار بنا دیتی۔ حکمت یہ کہتی ہے، امثال 8 پڑھ لیجیے، دائمی دولت میرے پاس، اس سے خدا پر بھروسہ، خدا پر ایمان، مطمئن رہ کر روحانی نیت کے ساتھ اپنے خدا کی عبادت کریں۔ آئیے اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں۔ مائک لگانا۔ ہیلیلویا۔